علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع کل شیء مع دائب الفناء والعدم، كما قال عز شان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو تقوی الہی کے ذریعے قبول کرے گا۔ تقوی الہی یعنی پرہیزگاری، خدا کے لیے کام کرنا، خوشنودی خدا کے لیے کام کرنا۔ جن کے اندر خوشنودی خدا ہوتی ہے وہ خدا کی راہ پہ چلتے ہیں، اور جو خدا کی راہ پہ چلتے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے یہ چاہا ہے کہ بندگان خدا اہل بیت سے محبت کریں، اور محبت اہل بیت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا۔ اطاعت رسول اور اولی الامر کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہی اطاعت رسول کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں وہ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا رسول کی اطاعت کا صلہ ہی جو ہے، ذریعہ ہی جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے، اور اہل بیت کی ہر فرد سے، اہل بیت کے گھر والوں سے محبت کرنا ہے، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا ہے، اور جو یہ کام کر لے اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ وہ مومن ہوگا، وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ ہوگا جو اہل بیت اطہار سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت اور امامت اور عصمت اور ان کی عظمت و بزرگی کا بھی اعتراف کرے اور ان کے مشن میں شامل ہو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرے، اور جو یہ کرے گا تو یہ تقوی الہی کے زیر سایہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر خدا کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں تو وہیں چلنا ہے جہاں پر خدا نے چاہا ہے۔ اہل بیت اطہار کی راہ پہ چلنے کے لیے خدا نے فرمایا ہے، تو اگر خوف خدا ہوگا تو اہل بیت سے محبت بھی ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی تو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل بھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے تقوی الہی کو اپنائیں، اس سے ہمارے دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی ملنے والی ہے، سرخرو ہونے والے ہیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے
23 ربیع الاول، آج 20 ربیع الاول ہے، 23 ربیع الاول کو جو ہے جناب معصومہ قم جو تھیں وہ قم میں داخل ہوئی ہیں۔ معصومہ قم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں اور امام تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا روضہ جو ہے وہ قم مقدسہ میں ہے۔ ان کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ان کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں، معجزات بھی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام جب مرو آ گئے تھے مدینے سے تو کچھ دن کے بعد معصومہ قم بھی آئی ہیں۔ اس اضطراب میں آئی ہیں کہ بھائی سے بہت دن ہوا ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ تو 23 ربیع الاول کو جو ہے آپ قم میں داخل ہوئی ہیں اور پھر اسی قم میں جو ہے 17 دن انہوں نے قیام کیا ہے اور یہیں پہ آپ کی جو ہے وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے اور یہیں پہ آپ کا جو ہے وہ روضہ قم میں ہے۔ اس قم کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت کے جو دروازے کھلنے والے ہیں ان میں سے قم کی جانب سے بھی جنت کے دروازے کھلیں گے، شہر قم جہاں پر بی بی کا مزار ہے۔ اور قم کو جو ہے اہل بیت کا حرم کہا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ حرم خدا ہے، مدینہ حرم رسول ہے، ایسے ہی قم جو ہے وہ حرم اہل بیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دنیا میں فتنے پھیل جائیں گے، ناامنی پھیل جائے گی، بے چینی پھیل جائے گی، تو ایسے موقع پر جو سکون میں رہنے والے ہوں گے وہ لوگ قم کے رہنے والے ہوں گے، قم میں امن و امان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مشاہدہ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف جو ہے بے چینی ہے اور ایران پہ کتنی پابندیاں ہیں، کتنا ستایا جاتا ہے، لیکن قوم والے جو ہیں وہ سکون اور اطمینان سے ہیں۔ یہ بی بی کے مزار، بی بی کا وجود اور ان کے بھائی جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ مشہد میں ہے۔ یہ دو ذات جو ہے امن و امان کا سبب بنی ہوئی ہے اور واقعاً وہاں پہ رہنے میں پرہیزگاری رہتی ہے کہ انسان باوضو رہتا ہے، نماز روزے کا پابند رہتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں آ جائیں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں، باوضو رہنے کے بہت سے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو انسان جب وضو کر کے رہتا ہے تو اس سے جو ہے اس کا بدن پاک رہتا ہے، ظاہر باطن دونوں پاک رہتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے انسان کو ذکر خدا کرنا چاہیے۔ تو باوضو رہنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ہمیشہ ہم لوگوں کو باوضو رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے 23 تاریخ کی کہ جناب معصومہ قم جو ہے وہ قم میں داخل ہوئی ہیں۔ 25 ربیع الاول جو ہے یہ ایک مناسبت ہے کہ اسی دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو ہے صلح کی قرارداد جو لکھی گئی ہے وہ 25 ربیع الاول کو لکھی گئی، جو معاویہ کے ساتھ تھی۔ یہ صلح بھی بہت پیغام دیتی ہے۔ صلح امام حسن یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے اور اس سے ہمیں پیغام لینے کی ضرورت ہے
کہ ہم دین کے لیے، اپنے سماج کے لیے، بندگان مومنین کے لیے ایسا کام کریں کہ یہ امن و امان میں رہے، یہ سکون میں رہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مومنین میں اضطراب پیدا ہو۔ مومنین کی خوشحالی کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے کار خیر کرنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے معاویہ کے ساتھ، اس میں یہی سب خیال رکھا گیا ہے۔ جو شرائط لکھے گئے تھے ان شرائط میں یہی سب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے سب و ستم نہیں ہوگا، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی امیہ کا میڈیا جو تھا وہ بنی ہاشم کے خلاف تھا اور اسلام کے خلاف تھا، اور اتنا وہ ظلم و ستم ہوا ہے کہ بہت سے خرافات لکھے گئے ہیں۔ کتابوں میں لکھی ہوئی ہر چیز صحیح نہیں ہے، اور قرآن میں بھی ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن اس میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ قرآن میں لکھی ہوئی چیز وہاں پر بھی مصداق دیکھنا چاہیے کہ کس کے لیے کہا گیا ہے یا کس کا قول ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ ماعون میں ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے۔ اسی آیہ کریمہ کو یزید استعمال کرتا تھا اپنے مقصد کے لیے، کہتا تھا قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس اتنا وہ لیتا تھا، اور اسی سے یہ ثابت کرتا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ اگر یہیں تک مان لیا جائے تو یہ مطلب ہوگا کہ نماز کے قریب نہ جانا، لیکن آیت یہاں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب اس وقت نہیں جانا جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو یعنی نشے کے حالت میں نماز سے روکا گیا ہے، نہ یہ کہ نماز سے روکا گیا ہے۔ جہنم ان نمازیوں کے لیے ہے جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز کی قدر نہیں کرتے، نماز کو احترام سے نہیں بجا لاتے، نماز کو عزت نہیں دیتے، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو قرآن میں اگر فقط اتنا ہی لے لیا جائے اور کہے ہم نے قرآن سے لیا ہے تو یہ غلط لیا ہے، وہاں پہ بھی دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں بھی بہت سی چیزیں غلط لکھی گئی ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد رہا ہو، یا تو اسلام سے دور کرنا ہو، یا بنی ہاشم کی فضیلت کم کرنی ہو، یا اہل بیت کی شان گھٹانا ہو۔ مثال کے طور پہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے سینے کا آپریشن جبریل امین نے کیا ہے، غلط ہے لیکن کتابوں میں لکھا گیا۔ مثال کے طور پہ یہ لکھا گیا کہ رسول اللہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ فلاں جو ہے وہ خلیفہ رسول ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ خلیفہ رسول جو ہیں مولا علی ہیں، خود بنے ہیں اور اس کے بعد اپنے کو منسوب کر دیا گیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی جناب ام کلثوم کے بارے میں بھی غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ یہ کہ جو ہے ان کی جو ہے دوسرے خلیفہ سے جو ہے شادی، یہ بھی غلط ہے۔ ہم اور آپ یا کوئی بھی شادی کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دونوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، لڑکے کے اندر بھی لڑکی کے اندر بھی، کہ ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، دین پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا۔
اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہی نہیں دیکھا جاتا۔ خاندان دیکھا جاتا ہے، ایمان دیکھا جاتا ہے، قوم و قبیلہ دیکھا جاتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار جیسا خاندان کہیں پہ ہے؟ بنی ہاشم جیسا خاندان، یہ خاندان اہل بیت کا جو شجاع و بہادر اور دین کا خدمت گزار، دین کا پابند، دین کو سربلندی دینے والا، ان کے گھر میں آیتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے گھر میں وحی الہی آتی ہے، ان کے گھر میں ملائکہ آتے ہیں، اتنا پاک و پاکیزہ گھرانہ۔ اب وہ جو صاحب چاہ رہے ہیں شادی جن سے منسوب کی جاتی ہے، ان کا ایمان دیکھو تو 40 سال کے بعد ہے، اور رسول کے آخری زمانے تک ان کا ایمان اس طریقے سے رسول پہ مضبوط نہیں رہا۔ یہ رسول کی شان میں نازیبا کلمات ادا کرتے رہے اور رسول کی شان میں گستاخی کرتے رہے۔ رسول قلم و کاغذ مانگ رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں۔ آخر میں رسول کو اپنے آخری وقت میں ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکالنا پڑا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ کہاں ایک گھرانہ ایسا ہو، کہاں دوسرا گھرانہ ایسا، کیا ایسی شادی ممکن ہو سکتی ہے؟ تو جیسے نبی اللہ کا آپریشن جھوٹا ہے تاریخ میں، جیسے رسول اللہ کو یہ کہنا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے یہ بات جھوٹ ہے، جیسے یہ لوگ اپنے کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ہی جو ہے جانشین رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسے ہی عقد جناب ام کلثوم بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ ان کی شادی جو ان سے، کہاں جناب ام کلثوم کی عمر اور کہاں ان کی عمر، کتنا فرق ہے۔ لیکن بنی امیہ کا میڈیا جو تھا وہ ہمیشہ اہل بیت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اسی میں یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں جو ہے گستاخیاں کی جاتی تھیں۔ کہاں مولا علی جن کی شان میں آیت تطہیر ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، ان کی عظمتوں کے لیے کہ اگر یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں تو اللہ قصیدہ پڑھتا ہے، یہ اگر روزہ رکھ کے افطار کرا دیتے ہیں تو اللہ قصیدہ پڑھتا ہے، یہ اگر جو ہے کار خیر کرتے ہیں تو اللہ قصیدہ پڑھتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے ایک زمانے تک بنی امیہ کے پروپیگنڈے میں آ کر 70 سال تک جو ہے مولا علی کے شان میں گستاخیاں کی گئی ممبروں سے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ مولا امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط بھی یہی لکھا ہے کہ علی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، اور جب یہ نہیں کیا جائے گا اس کے لیے مولا نے جو ہے اپنے دشمن سے جو ہے صلح نامہ لکھوایا ہے، شرائط صلح لکھے گئے۔ مولا علی کے شان میں گستاخیاں نہیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ شیعوں کے خون کو محترم سمجھا جائے گا، ان کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ کا جو ہے احترام کیا جائے گا اور ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے، ان کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ یعنی امام اپنے شیعوں سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، ہر امام اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر امام نے اپنے زمانے کے چاہنے والوں سے، محبوں سے، شیعوں سے جو ہے محبت کا اظہار کیا ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی شرائط میں لکھوایا ہے، شیعوں کو پریشان کیا جاتا تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پریشان کیا جاتا تھا، لکھوایا ہے کہ شیعوں کا خون محترم ہوگا، خون بہایا نہیں جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے۔ اور معاویہ جو ہے 1 ملین درہم جو ہے ان لوگوں پہ خرچ کرے گا جو جنگ جمل و صفین میں یتیم ہوئے ہیں۔ یعنی مولا علی کے لشکر میں جو لوگ رہ کر جنگ کیے ہیں، جن کے خاندان والے شہادت پہ فائز ہوئے ہیں،
ان کے گھر والوں کا خرچ اٹھایا جائے گا اور یہ حکومت پیسہ دے گی۔ معاویہ 1,000,000 درہم جو ہے اس کام میں خرچ کرے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا، جتنے ہیں سب امیر المومنین بنے بیٹھے ہیں، جبکہ فقط اور فقط صرف مولا علی کے لیے یہ لقب استعمال ہونا تھا۔ ہم 12 امام کے عقیدے پہ ہیں، لیکن 12 امام میں فقط مولا علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ لقب صرف اور صرف مولا علی سے منسوب ہے، جبکہ سب کے لیے استعمال کیا ہے، دشمنوں نے سب کے استعمال کیا ہے۔ جو شرابی ہے اسے بھی کہا جا رہا ہے، جو بے نمازی ہے اسے بھی، جو قرآن کا خلاف عمل کر رہا ہے اسے بھی، جبکہ یہ اتنا محترم لفظ تھا کہ جو صرف مولا علی کے لیے استعمال کیا، لیکن مولا علی کی شان کو گھٹانے کے لیے سب نے خوب استعمال کیا۔ امام نے جو ہے صلاحیت صلح میں یہ لکھوایا ہے کہ یہ لقب جو ہے معاویہ استعمال نہیں کرے گا، اور اس کے بعد امام نے یہ بھی لکھوایا کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ یعنی اہل بیت ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ جب امام اپنے دشمن سے شرائط میں یہ لکھوا رہے ہیں تو یہی ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو امام کے چاہنے والے ہیں، ہم تو امام کے ماننے والے ہیں، امام کی عظمتوں کا اعتراف کرنے والے، امام کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ ہمیں اطاعت خدا رسول اور آل رسول کتنا کرنا چاہیے، جب امام اپنے دشمن سے صلح میں یہ لکھوا رہے ہیں کہ تمہیں خدا کی کتاب اور سنت پیغمبر پر عمل کرنا ہو۔ اور اس کے بعد ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد خلافت ادھر نہیں جائے گی، پھر پلٹ کر ادھر ہی آنا چاہیے۔ یہ شرائط لکھے گئے، دستخط ہوئے ہیں، لیکن معاویہ نے عمل نہیں کیا، کسی بات پر عمل نہیں کیا۔ وہ صرف حکومت چاہتا تھا، یہ صلح کے ذریعے سے لے لیا گیا، کسی بات پر عمل نہیں ہوا۔ اپنی زندگی میں اس نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے خلیفہ بنانے کے لیے اس نے لوگوں کو خریدا ہے، وجود خریدا ہے۔ کبھی کبھی وجود خریدا جاتا ہے کہ بس ہمیں اتنا دے دیا، ہم نے سائن کر دیا اور ہاں بھر لی۔ کبھی کبھی ایمان خریدا جاتا ہے، عقیدہ خریدا جاتا ہے، جذبہ خریدا جاتا ہے۔ بولنا نہیں ہے، خاموشی اختیار کو۔ اگر بولے تو زندان میں ڈالے جاؤ گے، قید میں ڈالے جاؤ گے، ستائے جاؤ گے۔ اس نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے پورے کام کر دیے، لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا، یہی درہم و دینار کی ذریعے، یہی پیسوں کے ذریعے سے۔ اور اس نے لکھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ دیکھو ہمارے بعد جو لوگ تمہارے خلاف جا سکتے ہیں وہ یہ چند نام ہیں، اور خلافت لینے کے بعد پہلے ان سے بیعت لے لینا، اور اگر یہ بیعت نہ لیں تو ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں۔ لیکن یزید نے بہت جلدی کی، اور اس نے تخت حکومت سنبھالتے ہی فوراً خط لکھا کہ یہ سب جو ہے بیعت کریں، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے بہانے تلاشے، کوئی مکہ بھاگ گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ صاف طور پہ جو اعلان کیا ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ انہوں نے صاف طور پر اعلان کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ باقی لوگوں کے جو نام تھے وہ لوگ چپے چوری کہیں چھپ گئے، کہیں ہجرت کر گئے، کہیں عمرے کے بہانے نکل گئے، ٹائم پاس کر لیا۔
لیکن جو علی اعلان انکار بیعت کیا ہے وہ مولا حسین کی ذات میں، اور مولا حسین نے انکار کے ساتھ ساتھ پورے اپنے چاہنے والوں کی امیدوں کو پر بھی اترے ہیں، فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے، ہماری راہ پہ چلنے والے ہوں گے، ہماری طرح جو ہے دین کے خدمت گزار ہوں گے، وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بتلایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت سے محبت بہت ہی مقامات پہ فائدہ دینے والی ہے، جہاں سوائے اہل بیت کی محبت کے کسی کی محبت کام نہیں آ سکتی، اور وہ چیزیں جو ہے یہ ہیں کہ عند الوفات، مرتے وقت جو چیز کام آ سکتی ہے وہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی مرتے وقت۔ اس وقت فقط و فقط اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے۔ وہ فی القبر، قبر میں جو محبت اہل بیت کام آنے والی ہے، اس کے علاوہ کسی کی محبت کام نہیں آئے گی، نہ کسی حاکم کی، نہ کسی دنیا دار کی۔ قبر میں موت کے وقت، حشر و نشر کے وقت، حساب کے وقت، میزان کے وقت، صراط پل صراط سے گزرتے وقت، ان چیزوں پہ جو ہے اہل بیت کی محبت ہی کام آنے والی ہے، باقی کسی کا سورس آف محبت کام آنے والی نہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سخت ترین جگہوں پر، موت کا وقت بڑی بے چینی کا وقت ہوتا ہے کہ ایک طرف شیطان پورا خزانہ کھولے رہتا ہے کہ تم یہ انکار کر دو، یہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اگر زندگی میں انسان دولت کی لالچ ہے، آج لالچ کی بنا پہ سب چیز کرتے ہیں نا، کہ ہمیں یہ بڑی جاب مل جائے تو چاہے نماز چھوٹ جائے، یہ جاب نہ چھوٹے، خاندان چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن یہ بڑی جاب ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے، بڑی کوشش سے ملتی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن شیطان مرتے وقت انسان کو یہی دکھلاتا ہے، دولت، خدا کا انکار کر دو، اہل بیت کے خلاف بول دو، کتاب خدا کے کو نہ مانو، انکار کر دو، یہ مل جائے گا۔ اگر انسان اپنے زندگی میں اس نے دولت کو اہمیت دی ہوگی تو آخر وقت میں وہ شیطان کے دیکھے ہوئے خزانے کو بولے گا ہاں بھائی خزانہ ہمیں چاہیے، اور وہ سوچے گا کہ یہ تو چھوڑ کے جائیں گے، انکار کرنے میں کیا جاتا ہے، ادھر انکار کیا ادھر وہ غائب ہو جائے گا۔ مرتے وقت جو ہے ہماری موت کفر پہ ہو جائے گی، خدا کی محبت پہ نہیں ہوگی، خدا کی راہ پہ نہیں ہوگی۔ اگر زندگی میں ہم نے دین کو اہمیت دی ہوگی تو مرتے وقت بھی ہم دین کو اہمیت دیں گے، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، مرتے وقت زبان پہ اہل بیت کے قصیدے ہوں گے، ولایت اہل بیت زبان پہ جاری ہوگی، تسبیح جاری ہوگی، استغفار جاری ہوگا۔ کب؟ جب ہم دنیا میں دین کے پابند رہے ہوں گے، تب دنیا میں ہم دین کے پابند ہیں یا جو ہے دولت کے پابند ہیں۔ یہ دین کی پابندی ہے جو آپ کو نماز تک لے کے آئی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی دولت کے چکر میں جو ہے بھٹک رہے ہوں گے۔ تو موت کا وقت بڑا سخت موت ہوتا ہے، اس وقت ایک طرف خاندان والے کلمہ پڑھوا رہے ہوں گے، اہل بیت کے نام زبان پہ جاری کروا رہے ہوں گے، دوسری طرف شیطان خزانہ لیے ہوگا، نہیں پڑھنا، یہ مل جائے گا۔ اگر ہم دنیا داری والے ہوں گے تو ہاں بھائی یہ چاہیے ہمیں، اور جیسے ہی یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے ویسے ہی وہ غائب ہو جائے گا خزانہ لے کر، ہمارا آخری انجام بھی خطرناک ہو جائے گا۔ تو موت کا وقت بھی دشوار ترین ہے، اس وقت بھی محبت اہل بیت کام آئے گی۔ اہل بیت آئیں گے اور آنے کے بعد ملک الموت سے کہیں گے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کی روح آسانی سے نکالو۔ روح کا نکلنا بڑا دشوار ترین مرحلہ ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو غیر مومن ہے ان کی روح ایسے نکلے گی کہ کانٹوں پہ جیسے ریشم کے کپڑے ڈالے جائیں پھر کھینچے جائیں تو تار تار ہو جاتے ہیں، ایسے مرنے والا تار تار ہو جائے گا۔ تو محبت اہل بیت موت کے وقت کام آنے والی ہے کہ وہ آئیں گے اور ملک الموت سے یہ کہیں گے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کی روح آسانی سے نکلے، اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو اور ان کی راہ پہ ثابت رہو، ان کے لیے کام کرو، لوگوں کو ان کے در پہ جوڑو، ان کے در پہ ان کے ذکر میں لوگوں کو لانے کی کوشش کرو۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت جو ہے مرتے وقت کام آئے گی، قبر میں کام آنے والی ہے، قبر میں کچھ نہیں جاتا، یہی وہ کفن جاتا ہے جس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اس قبر میں بھی اہل بیت آتی ہیں۔ جب سوال منکر و نکیر ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ پایتی کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے جاؤ، جواب دیتے جاؤ۔ تو محبت اہل بیت قبر میں بھی کام آنے والی ہے، نشر میں بھی جب اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ حساب و کتاب جس وقت ہو رہا ہوگا اس وقت حساب و کتاب کی منزل بھی بڑی سخت ہوگی، قرآن نے بیان کیا ہے، افراتفری ہوگی، کوئی رشتہ کسی کو پہچانے گا نہیں، سب بھاگ رہے ہوں گے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بیٹے سے، بیٹا باپ کو دیکھ کر، بھائی بھائی دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر محبت اہل بیت کام آنے والی ہے، حساب کے وقت بھی کام آئے گی۔ میزان جب اعمال ہمارے تولے جائیں گے، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، تمہارے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا تمہارے اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں، ایسے وقت میں بھی اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے۔ پل صراط سے گزرنا ہے، جو گزر جائے گا وہی بچے گا، جو اس سے گر گیا وہی جہنم میں جائے گا۔ پل صراط پہ بھی اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان سخت ترین موقعوں پر جو کام آنے والی چیز ہے تو ہمیں اسی سے اپنائیت کرنی ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی کی راہ کو اپنانا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اسی میں کامیابی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدم رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کے پیغام پہ عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ رسول اور آل رسول کے ذکر میں ہی انسان کو سکون ملنے والا ہے، کامیابی ملنے والی ہے، نجات ملنے والی ہے۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو کامیابی عطا نصیب فرمائے، مل جل کر خدمت دین کر سکیں۔ خدا ظہور امام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا
دون وسعها وعفان السيئات ولم يجاذبها سبحان من لا يدع العلماء لعباد الله كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله أما بعد. عزیزان گرامی، دین کی پابندی کریں. مشکل ترین دور ہے، لیکن اسی مشکل ترین دور میں ہم اپنے کو ثابت قدم رکھیں. اہل بیت کی قربانی اگر ہماری نگاہوں میں ہوگی اور اہل بیت کی محبت ہوگی تو دین سے انسان نہیں ہٹ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو. جب اہل بیت کی محبت ہوگی تو ان کی قربانیاں بھی یاد ہوں گی، ان کی زحمتیں یاد ہوں گی، ان کی مشکلات یاد ہوں گی کہ انہوں نے دین کے لیے کتنے مشکل دور سے گزرے ہیں. دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کانٹوں پہ بھی چلنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، نازیبا کلمات برداشت کرنے پڑے، سب کچھ کیا ہے، لیکن خدمت دین کرتے رہے. یہی جذبہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے کہ ہم خدمت دین کرتے رہیں اور دین پر ثابت قدم رہیں. یہ نہ سوچیں کہ زیادہ لوگ نہیں آ سکے، نہیں، ہم آ سکے ہیں، اس پہ شکر کریں. دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، جو آ جائے شکر خدا ہے کہ اسے توفیق ملی ہے کہ وہ آ گیا. جو نہیں آ سکے ہیں ان کے لیے توفیق کی دعا کرتے رہیں کہ وہ بھی جیسے ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی پہچان والے ہیں، ہمارے ہی جاننے والے ہیں. ہر انسان دوستی کا حق ادا کرتا ہے کہ جیسے خود کامیاب ہوتا ہے ایسے اپنے دوستوں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. نماز کامیابی دلاتی ہے. حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل. ان جملوں کو اگر سمجھ جائیں تو نماز کامیابی دلائے گی. یہ جمعہ میں آپ کا حاضر ہو جانا یہ کامیاب. نماز جمعہ کے لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف جمعہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ جمعہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت لکھی گئی ہے. یہ 1 سال کی عبادت میں 1 مہینے کا روزہ بھی آ گیا ہے، 365 دن کی نماز بھی آ گئی ہے، اور اس میں واجب بھی آ گیا ہے اور رات کی نماز بھی آ گئی. اس سے بہتر کیا چاہیے؟ یعنی کہ اگر ہم نماز شب پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، شکر خدا. اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو جمعہ میں حاضر ہیں تو وہ بھی ثواب مل رہا ہے. 1 سال کی عبادت میں قائم اللیل و صائم النہار، دن کا روزہ اور رات کی عبادت، سب ثواب مل رہا ہے. تو یہ جمعے کے اہتمام کرتے رہنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے پورے 6 دن ہم گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آفسوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک دن کم سے کم اسی نماز کے نام پہ ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں. مومن سے ملاقات کرنے سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں. یہ جو مصافحہ کیا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن سے مصافحہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ گرم ہوائیں چلتی ہیں، پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی جب مومن سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی مومن کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور عبادت خدا میں آنے سے خدا بھی جو ہے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے. ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. حوصلہ جذبہ تبھی ملتا ہے جب لوگ شریک ہوتے ہیں، ورنہ 1-2 لوگ رہیں گے تو پھر حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر جمعے میں شامل ہوتے ہیں تاکہ یہ حوصلہ ٹوٹنے نہ پائے. اگرچہ دور سے آتے ہیں، یہ جذبہ لے کے آتے ہیں نا، ہم ہی تو رہتے ہیں، اگر ہم نہ رہے تو دوسرے بھی دن جو ہے اور کمی آ جائے گی. تو یہ آپ کے حوصلے جو ہے آپ کو دین پہ، یہ محبت اہل بیت ہوگی تو یہی ثابت قدمی دکھلائے گی. اور
سب کو دعوت دینا چاہیے، سب کو بلانا چاہیے، لیکن خود حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوں گے جب سب اپنا فریضہ سمجھیں گے تو یہی مجمع لگے گا۔ اگر سب اپنا فریضہ ہٹا لیں کہ ہم سے کیا مطلب، تو پھر وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ہوگا کہ نہیں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم ہی بانی ہیں، ہم ہی باقی رکھنے والے، ہم ہی کو آگے بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے سب جمع ہوتے رہیں گے۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی